اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میاں صاحب نے پچھلے جو قصے میں حال بتایا کہ سیب ملوک کی جدائی کے بعد کیا حال ہوا بدی جمال پری کا، تو اس کے بعد میاں صاحب سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ توڑے ہے غمناک پری بھی نال دکھاں دے ماندی ماندی نو چھڑ جان نہ چنگا بہتر رہن سراندی نالے سہ ملوک بیچارہ ادھر گیا اکلا خبر ضرور ادھی بھی لینی بیٹھن کدوں سکھالا۔ کہ ابھی جو پری کا حال ہے غموں سے وہ بھرپور ہے اور وہ دکھیا ہے اور کمزور ہوئی ہے ماندی، تو کہتے ہیں کہ اس کو اکیلا چھوڑ جانا بہتر نہیں ہے، ماندی نو چھڑ جان نہ چنگا، اس کو چھوڑ کے جانا بہتر نہیں ہے، اچھی بات یہ ہے کہ میں اس کے پاس ہی رہوں، اس کے سراندی پہ رہوں، لیکن نالے سہم لوگ بیچارہ ادھر گیا اکلا خبر ضرور ہوتی بھی لینی بیٹھن کدوں سکھلا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ وہ سہ ملوک بیچارہ سفر پہ اکیلا گیا ہے، اس کی خبر لینی بھی ضروری ہے کہ اس کی کن حالات میں ہے، تو میں جب تک اس کی خبر نہیں لوں گا پھر میں بھی اس خلا اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اٹھ شتاب محمد بخشا شہزادے ول چلیے توڑے نالو نال لے آندا توڑوں نالو نال لے آندا ہن کیوں پچھا ملیے۔ میاں صاحب کہتے ہیں اٹھ محمد بخشا تو اس کی خبر جلدی لے شہزادے کی، اور ساتھ ساتھ لے کے آئے اسے بھی، تو ابھی اس کو اکیلا کیوں چھوڑے، اس کی خبر گیری لازمی ہے۔ اوکھی منزل اہو باری نہیں بلا ہٹ رہنا ہوسی گرم اڈیک شہزادے لازم کھج نہ بہنا نالے ایسے وار نالے ایسے دارو کنو مرض پری دی جاندی پھر لیا شہزادے تائیں ول ہوئے امادی۔ کہتے ہیں وہ جس منزل میں بہت مشکل منزل میں چلا گیا ہے اس کو اکیلا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، شہزادے کی جو اڈیک ہے پری کو بھی ہے، اور جو پری کی دوائی بھی اسی میں ہے، اس کے درد کا دارو بھی اسی میں ہے کہ اس شہزادے کو واپس لے کے آؤں، ورنہ اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ صاحب لوگ وچھنا سنگو جا چالیا فریتے دیوے کار بیگار نہ جانتی ٹوریا نال پریتے، اور جو صاحب لوگ ادھر سے جدا ہوا تو دیو کے ساتھ چل پڑا، لیکن دیو نے بھی اس کام کو بیگار نہیں سمجھا، اپنا کام ذاتی کام سمجھا ہے، اس کو پریت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ لے کے چلا ہے۔ ہویا بہت زمینوں اچا پوتا کول اسمانا شہزادے نو دسنو رہا اے سنسار زنانا گرمی سورج دی سر ساڑے جو نیزے پر ہوندا گرمی سورج دی سر ساڑے جو نیزے پر ہوندا آہو عاطف دے پر سردے جے ایک پلک کھلوندا۔ وہ جب اس کو زمین سے اوپر آسمان کی طرف چلا ہے تو بتانا بہت مشکل ہے کہ سورج کی گرمی ایسے جلا رہی تھی جیسے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے۔ آہو عاطف جو دیو ہے جو اس کو اٹھا کے جا رہا ہے اس کے بھی پر جل جاتے ہیں اگر ذرا سا بھی وہاں رکتا تو۔ اوپر گرمی سورج والی ہیٹھ پہاڑ اگیدہ دوئے جلدے جہن محمد صدقہ چٹک لگیدہ۔ اوپر سے آسمان سے گرمی اور نیچے آگ کا پہاڑ ہے، اور جو چٹک ہے عشقی وہ دوئے جہان میں ایسے جلا رہی ہے اسے، دوہے جلدے جان محمد صدقہ چٹک لگیدہ۔ آہو عاطف اس دیہڑے زور تمامی لایا یار ملن دی آسے اتے کیتا قصد سوایا۔ اس نے پورا زور لگا دیا اس روز آہو عاطف نے، اور اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جو اس نے قصد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ آتشی پہاڑوں اچا دور گیا سی بوتا نازک بدن شہزادہ مرسی سیک ذرا جے پوتا۔ وہ جو آتش کا آگ کا پہاڑ سے اسے بہت دور سے لے کے گیا، کہتا ہے کہ جو شہزادے کا جسم ہے نازک ہے، ذرا سا بھی اس کو سیک لگا تو مر جائے گا۔ نہ کو کاف سمندر دس دے نہ کوئی درد نشانی کن آواز پہ جو پڑتی خلق کلا آسمانی۔ کوئی کو کاف سمندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، نہ آسمان نظر آ رہا تھا نہ دھرتی نظر آ رہی تھی، نہ کو کاف سمندر دس دے نہ کوئی درد نشانی، کوئی دھرتی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی نشانی نہیں تھی۔ کن آواز پہ جو پڑتی خلق کلا آسمانی، کان میں ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے جو اللہ کی کوئی مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تسبیحاں تحلیلاں سندے جو کچھ کہن فرشتے کتھوں چاہ پہنچائے کتے عشق عجب سرشتے۔ حتیٰ کہ جو آسمان پہ تسبیحاں اور تحلیلیں جو عبادات فرشتے کر رہے تھے
اس کے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ تو چاہ بچائے کتنے عشق کے عجب سرشتے۔ عشق جو ہے یہ عجیب چیز ہے، انسان کو کہاں سے لے پہنچا دیتی ہے، زمین سے آسمانوں پہ پہنچا دیتی ہے۔ ملکہ کول بچایا کھڑ کے خاکی آدم زادہ، عاشق اجے نہ سرچے لوڑے رتبہ اور زیادہ۔ ہاں یہ واقعہ سنا رہے ہیں اب، معراج کا واقعہ ہے کہ ملکہ کول بچایا کھڑ کے خاکی آدم زادہ، عاشق اجے نہ سرچے لوڑے رتبہ اور زیادہ۔ جو فرشتوں نے جا کے فرشتوں تک پہنچا دیا ہے آدم ذات کو لے جا کے خاکی کو، لیکن عاشق جو ابھی بھی راضی نہیں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ رتبہ مانگ رہا ہے۔ ملک عبادت خاصی اندر دائم رہن کھلوتے، پر عشق دی لہریں اندر مار نہ سکتے ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن پر عشق دی لہریں اندر مار نہ سکتے ہوتے، لیکن ان کے عشق کا کوئی کام نہیں ہے، وہ عشق کی جو منزل ہے وہاں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ بار عشق دا کسے نہ چایا ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ یہ جو عشق کا بار ہے کسی مخلوق میں 18,000 مخلوق میں کالو بلا انسان نے ہی کہا ہے، بار عشق دا کسے نہ چایا ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ یہ جو کالو بلا کا جو آواز تھی یہ صرف انسان نے لگائی ہے، اس نے اس کا بار اٹھایا ہے۔ کوئی 18,000 مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی انسان کے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں یہ اٹھا سکتا ہوں۔ شان انسان جوان بلیدہ ملکہ نالو اگے، کھول نہیں ایک گل محمد مت کوئی جھگڑا لگے۔ کہتے جو انسان کا شان ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، جو بلا انسان ہے، شان انسان جوان بلیدہ ملکان آلو اگے، کھول نہیں یہ گل محمد مت کوئی جھگڑا لگی۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو راز میں ہی رہنے دو، کوئی اور جھگڑا نہ فتنہ شروع ہو جائے۔ جدو پیارا مہری آوے آپ آپے ولس چھکے، ویری بھی تد گولے بندے ہر ایک دا دل وکے۔ جب محبوب مہرے آتا ہے اپنا تو وہ خود بلا لیتا ہے، آپ آپے ول چھکے، وہ اپنے کی طرف خود متوجہ کر دیتا ہے، اور جو دشمن ہے وہ بھی جو ہے دوست بن جاتے ہیں، اور ہر ایک کا دل اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ نفس افرید کھنداڑے چائے بن بے عذرا گھوڑا، فرما دار چلے ہو دردی پند نہ کردہ تھوڑا۔ یہ جو افرید ہے، نفس ہے، یہ آخر کار جب اس کو متی کر لیں تو یہ خود تمہیں کھنداڑے پہ بٹھا کے اپنے اٹھا کے بے عذرا گھوڑا بن کے فرما بردار بن کے تمہارے گھر چلے گا، جتنا سفر کرو گے یہ کرائے گا آپ کو۔ آتشی پہاڑ غصے دا شہوت دریا، آتشی پہاڑ غصے دا شہوت دریا جوشاں، ہرس ہوا گلیم گوشاں تھی لگے کر کر ہوشاں۔ بار بار میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگ ہے، یہ آگ کا پہاڑ ہے، یہ انسان کا غصہ ہے، اور جو شہوت ہے، جو لالچ ہے دنیا کی، یہ دریا جوش مار رہا ہے۔ ہرس ہوا گلیم گوشاں تھی لگے کر کر ہوشاں۔ ہرس اور ہوا جو دنیا کی ہے، اس سے وہ بچ کے نکلے، ہوش کر کے، پھر انسان کی کامیابی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، غصہ اور لالچ، اور جو جوش مار رہا ہے دریا، یہ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مارو غول شہر دے درتے استریاں تے مائیاں، بازو بند پناہ سجن دی ہون نہ دیندے زایاں۔ یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ انسان کے اندر ہی موجود ہیں، یہ انسان کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ جو چیزیں کو انسان اگر غالب آ جائے تو پھر ہی اس کی فلاح ہے، ادروائز یہ جو چیزیں ہیں اسی میں انسان دبا رہتا ہے، اور اسی اپنے نفس سے ہی اس پہ غالب رہتا ہے، اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ سمجھن والے سمجھ لین گے، سر گجا وچ پتلی، پھولنا رمز محمد بخشا دس حقیقت اتلی۔ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے گا۔ سر گجا وچ پتلی، بہت جو انسان ہے جو یہ اپنا جو اس کی جو سمجھ ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے، جو یہ گجا راز ہے جو اسی میں موجود ہے۔ پھولنا رمز محمد بخشا دس حقیقت اتلی۔ کہتے ہیں محمد بخش اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا جو رمز ہے اس کو مت پھولو، اس میں مت گھسو، اور اوپر اوپر سے حقیقت اتلی اتلی۔
بتاتے جاؤ۔ جو انسان خود سمجھدار ہوگا وہ ہر چیز خود سمجھے گا، اسی میں سے مطلب نکالے گا۔ آتشی پہاڑوں لنگے شہر گلیم گوشاں تو، برکت نال عشق دے گزرے بھی دریا جوشاں تو۔ ان تمام چیزوں کو جو عشق کی برکت ہے اس سے وہ گزر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سیمی شارستانے اندر جا پوتا جس ویلے، مہر افروز دے شہر باغیچے، مہر افروزے دے شہر باغیچے لتھا دیو سویلے۔ وہ جا کے جب صبح کے ٹائم پہنچا ہے سیمی شارستان، اور مہر افروز کے گھر جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہنچ چکا ہے۔ شہزادے نی کہ شاہ اکھی کھول شتابی، لبھت باز جگہ وچ پوتے ویگ زمین یوشابی۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول، ٹھیک ہے ابھی ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جو شارستان ہے، اور یہ ایک نئی جگہ ہے، تم آنکھیں کھول کے دیکھو، اس جگہ کو پہچانو۔ اکھی کھول ڈٹھا شہزادے شہر زمین دیواراں، چاندی خالص داسا بنیا باغ تلا کناراں، مر جان تے یاقوت زمرد گڑھ کوٹھے ہٹ سارے، چکڑی چندن اود سندل سن سبو رخ سنگارے۔ وہ دیکھا ہے، آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں خالص چاندی کی بنی ہوئی تھی ہر چیز، اور ادھر جو قیمتی پتھر مرجان اور یاقوت اور زمرد کو گاڑ کے انہوں نے تمام گھر اور ہٹ بنائے ہوئے تھے، اور چکڑی چنن اود سندل سبو رخ سنوارے، اور خوبصورت خوشبودار چیزوں سے تمام درخت کو سنگار ہوا تھا۔ ہریاں شاخاں رنگ برنگی میوے مشک مہتر، ہر ڈالی تے پنکھی سونے بہت عجائب شاہ پر۔ اور جو رنگ برنگا باغ تھا، ہرا بھرا باغ تھا، ادھر خوشبودار چیزیں تھیں خوشبو سے بھری ہوئی، اور ہر ڈالی پہ رنگ برنگے پنکھی پرندے اور عجائب شاہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بولن خوش آواز تمامی ایک تھی ایک نیارا، ویک ہویا حیران شہزادہ واہ واہ سرجن ہارا۔ اور رنگ برنگے خوب آوازیں جب نکال رہے تھے تو دیکھ کے حیران ہو گیا شہزادہ، کہتا ہے واہ واہ سرجن ہارا، واہ واہ اے بنانے والے، کیا تم نے چیز بنائی ہے۔ ٹھنڈیاں چھاواں ہیٹھ درختاں پانی وگن نالوں، دودھوں چٹے شہدوں مٹھے دسن صاف دلالوں۔ اور جو چیزیں تھیں اور خوبصورت جو ٹھنڈی چھاں تھی وہاں، اور درختوں میں سے پانی گزر رہا تھا، دودھوں چٹے دودھ سے زیادہ سفید، اور شہدوں میٹھے اور شہد سے زیادہ میٹھے، دسن صاف دلالوں، اور ہر چیز خوبصورت اور صاف نظر آ رہی تھی۔ اس گردے دی ساری جوئے نہراں باغ کنارے، خوشبودار چنگے تھی چنگے گھاہ عجائب سارے۔ خوبصورت نہریں اور باغ اور ہر چیز خوشبودار موجود تھی، عجائب قسم کے گھاس موجود تھے، کیسر تھے گلبرگ بنفشہ ریحاں نسری سنبل، اے سب گاہ محمد بخشا ہور ہزاراں گلبل۔ یہ تمام چیزیں کیسر گلبرگ بنفشہ ریحاں نسری تمام چیزیں موجود تھیں، اور اے سب گاہ محمد بخشا ہور ہزاراں گل پھل، اس کے علاوہ بھی ہزاروں پھول اور گل تھے۔ تمبو وچ کماش نفیسوں ریشم سچا رسے، چوباں قلعے سب سنہری تھاں عجب رب دسے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے سنہری خوبصورت، اور جو تمبو تھے وہ نفیس اور ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ تمبو نالے خوب کناتا تھا بنے سلطانی، ایڈ تجمل ویک شہزادہ لگی بہت حیرانی۔ وہ جو تمبو اور کناتے تھی وہ اتنی خوبصورت تھی، وہ دیکھ کے اس کو آپ حیران ہو گیا، اتنی زیادہ خوبصورتی، کہتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس سے پہلے اس نے ایسی کوئی چیز خوبصورت نہیں دیکھی تھی۔ دل وچ فکر دلیلاں کردہ اے بہشت پسارا، موئے باج نہ حاصل ہوندہ سرگ مکان نیارا۔ کہتا ہے کہ دل میں فکر اور دلیل کر رہا ہے کہ یہ تو بہشت ہے، یہ تو جنت کا ایک نظارہ ہے، یہ تو مرے بغیر انسان نہیں ایسے مقام کو دیکھ سکتا، ایسی خوبصورت جگہ کو دیکھ سکتا۔ مت دنیا تو بویا ہوا تانچ جائی آیا، خبر نہیں کہ سر الہی جنت وچ پہنچایا۔ کہتے شاید میں دنیا سے مر چکا ہوں اور تب اس جگہ پہنچا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ سر الہی کیا اللہ کا یہ عجیب اسرار ہے، سر ہے جس نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ پھر دلیل کرے
اج راتی سرندیب اندر ساں مہتے پری اگٹھے آئے خبر اسی جد مرساں. کہتے ہیں کہ پھر دلیل یہ کر رہا ہے کہ آج رات کو تو میں سرندیب میں تھا، میں اور پری اگٹھے تھے، اور جب مرتے تو پھر ہمیں خبر ہوتی. مہتے پری اگٹھے آئے خبر اسی جد مرساں، میں تو وہ گٹھے تھے، مجھے تو نہیں پتا چلا کہ میں مر چکا ہوں. خبر پری دے نال افریتے حکم پری دے نال افریتے اس جائیوں چا آدھا نہ اے خواب خیال نہ مویوں سرک نہ نام مستاندہ. کہتے ہیں ہاں یہ پری کے حکم سے مجھے افریت اٹھا کے لایا دیو، یہ خواب خیال نہیں ہے، نہ میں مرا ہوں، اور یہ جو ہے یہ بہت نیاری جگہ میں پہنچ گیا ہوں. پرت ڈٹھا افریتے ولوں اس پر اس ولوں پر اس نے کچھ بجے سے کوانے پینڈے اتنے آن لتھا اے اجے. جب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ سہ ملوک اس کو افریت کو دیو کو اس کے کو جو کچھ پر تھے وہ زخمی ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، 100 کوہ کا جو ہے مسافت طے کر کے یہ آج پہنچا تھا. کچھ ثابت کچھ پھٹیا ہویا تھکا تے کم لایا شہزادوں نو آکھن لگا ہے آدم دا جایا. وہ کچھ ثابت تھا اور کچھ زخمی تھا لیکن بہت تھکا ہوا اور مرجھایا ہوا تھا. شہزادے کو کہتا ہے اے آدم ذات، شہزادے نو آکھن لگا ہے آدم دا جایا، ہے انسان کی اولاد. شاہ پری دے حکم اتے کی تھی تے زڈاری شہر کئی کو کاف سمندر لنگ آئے اسی گواری. کہتا ہے کہ میں نے شاہ پری کے حکم کے مطابق بہت بڑا سفر کیا ہے اور کئی شہروں کو کاف سمندر میں فوری طور پہ گزر کے آ گیا ہوں. شاہ پر بہت میرے سر ترٹے کھا سورج دی گرمی بہتے زخم ہوئے وچ جس سے آ گئی ہوں نرمی. کہتا ہے میرے سر پر جو ہیں پر کافی سورج کی گرمی سے جل گئے ہیں، گر گئے ہیں، اور بہت کافی زخم مجھے ہیں جس کی وجہ سے میں نرم پڑ گیا ہوں. مطلب اپنے پیچھے جلی جو گزری سو چنگی پارن مڑ کے پہنچن اوکھا بہت اے ہو دل تنگی. کہتا ہے میں نے اپنے مطلب کے لیے یہ سارا کام کیا ہے، جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، لیکن ابھی مجھے واپسی بہت مشکل نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. لیکن اگیرے چلیے ملیے جس ول آئے، مطلب اپنے دی گل کریے جے اس رب کرائے. کہتے ہیں لیکن آ جاؤ آگے چلتے ہیں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مہربانی کی تو. جہاں باغے وچ گئے اگیرے بنگلہ نظری آیا، بنگلے اندر بنگلہ سونا انت نہ جاندہ پایا. لاج وردوں تے یا کوتو اٹ وٹے سب لگے، رنگا رنگ جڑاؤ ایسا نظر نہ آیا آگے. وہ آگے جب بنگلے کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور تمام جو پتھروں اور اینٹوں کی جگہ لاجورد اور یاقوت لگے ہوئے تھے، اور یہ رنگا رنگ جو جڑاؤ تھا ایسا نظر نہ آیا آگے. اس سے پہلے اس نے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی. اندر اس نے ویکھ لیو نے سندر تخت چہانا، آتشیوں لالو گڑیا گوڑی گور سی یک دانا. آتشینوں لالو گڑیا گور سی یک دانا. وہ جو تخت دیکھتے ہیں، وہ جو محل کے اندر تخت ہے خوبصورت، اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ لالوں سے گڑا ہے، خوبصورت پتھروں سے، اور وہ اپنی مثال آپ ہے. گور سی یک دانا، وہ اپنے مثال آپ تھا، ایک جنت کی وہ نظارہ پیش کر رہا تھا. ہور جواہر نال لٹک دے شب چراغ نورانی، تخت اتے ایک پری پراتم شان رکھے سلطانی. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لال جواہر کا ایک تخت تھا جس میں شب نورانی چراغ جل رہے تھے، اس پہ ایک پری پراتم شان رکھے سلطانی، ایک پری اس پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جس کے بادشاہوں جیسی شان و شوکت تھی. سہ ملوک کھلوتا باہر دیو اندر ونج وڑیا، جہاں پری ول ہویا سلامی سجدے اندر جڑیا. سہ ملوک کو باہر اس نے کھڑا کیا ہے اور خود اندر چلا گیا اور جا کے پری کو سلام کیا ہے. اس کے بعد آپ کو کل جو قصہ ہوگا وہ پری سے ملنے کا قصہ ہوگا، جو میر افروز اور جو اس کی دادی ہے. تو انشاءاللہ آج تک یہاں ختم کرتے ہیں، باقی کل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.